अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज बहुत लेट व्लॉग बना रही हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी खबरें इकट्ठी हो गई हैं, बहुत मज़ेदार सी थी, तो मैंने सोचा आज ज़रूर बनाना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो खान साहब की स्पीच थी, जलसा हुआ, जलसे के बाद जलसे में एक बात ना बड़ी वाज़े नज़र आई कि खान साहब ने कहा है कि जनाब में हम खुल के खेलेंगे, हम कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे और खुल के खेलेंगे। और खान साहब ने बड़ी खुल खुला के उसमें बातें की, खुल खुला के अपना लाया अमल दिया। और यानी एक चीज़ क्लैरिटी नज़र आ गई कि हम कोई किसी डील में नहीं आ रहे, कि वो जो एक चीज़ चल रही है कि जनाब और आज की के इंटरव्यू में भी बता दिया कि जो नवाज शरीफ भी आ जाएगा उसको भी नाअहल को बुलाएंगे और फिर खान साहब को करेंगे और दोनों को बराबर करके दोनों को अहल कर देंगे। ऐसी कोई डील एक्सेप्टेबल नहीं है और खुल के खेलेंगे। खुल के सारी बातें की, तो वो एक बड़ी बहुत कामयाब जलसा हुआ माशाल्लाह। और उस कामयाब जलसे के बाद काफ़ी पीडीएम की तरफ से जो एक है ना, वो उनको समझ नहीं आ रही कि अब आगे हम कौन सी क्या चाल चलें, जैसे वो चालें चलते हैं। तो उसके बाद कुछ थोड़ी सी मैं ट्वीट्स की बात करूंगी, ज़रा मैं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर थोड़ी सी बात करूंगी। फिर जो खान साहब की आज की स्पीच है उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले जनाब कुछ मैं रीदा फारूकी का, पहले तो वो खामोश थी, एक दिन खामोश रही, अगले दिन उनका ट्वीट आया कि ये जो था जलसा, उसमें स्टेडियम में गुंजाइश थी, पता नहीं 45,000 एक तरफ थी, 35,000 एक तरफ थी, तो ये तो एक बड़ा नॉर्मल सा जलसा हुआ है। इस दफ़ा उन्होंने खाली जगह नहीं बताई, क्योंकि खाली जगह वहाँ कहाँ देखती गरीदा, कहाँ देखती। तो उन्होंने इस जलसे को, तो बड़ी मेहरबानी आपने उसको नॉर्मल कह दिया, हमारे लिए तो यही बड़ी बात है। लोगों ने बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए, लोगों ने कहा हमने सच सोचा था, आपने सर्फ खा लिया, शुक्र है आपकी आवाज़ तो सुनने को मिली। तो मैंने तो ये सोचा कि यार आप इतनी अच्छी बड़ी सहाफ़ी थी, एक टाइम था, और आप ये किन कामों पर लग गई हैं, क्या काम कर रही हैं, आपको किस काम के पैसे मिलना शुरू हो गए। तो थोड़ा सा अक्ल को हाथ मारे। अच्छा, सलीम साफ़ी का था, सलीम साफ़ी साहब का था कि एक बंदा कोई कोई सिगरेट पी रहा है, सिगरेट कुछ करके, तो वो इमरान खान की के जलसे में बैठा हुआ है, तो वो भी यानी इमरान खान का कसूर है। यानी कि उन्होंने शो करने की कोशिश की कि इमरान खान के जलसे में ऐसे लोग हैं। तो यार आप कौन लोग हैं आप लोग, एक मतलब थोड़ी सी तो इंसानियत, थोड़ी सी तो कोई होती है, समझदारी से अगर बात करें तो लोग आपकी बात को समझेंगे भी, और लोग आपकी बात को कोई क्यों वैल्यू देंगे। तो हंसी आती है ऐसे ट्वीट्स देख के। तो ये था। फिर एक ट्वीट था, फिर उस्मा बुखारी की एक बात थी कि जी करण अर्जुन वापस आएंगे, तो वो अरशद शरीफ और साबिर शाकिर को कह रही हैं, तो जनाब और उस पर भी बड़ी उनकी हुई सब लोगों ने उनकी वही कर दी मिट्टी पलीत कि भाई आप कह रही हैं जहाँ आपके खुद अपने भगोड़े, आपके अपने आका, आपके अपने लीडर, आपके कायद जो हैं वो भगोड़े हुए हैं, वो आते नहीं। और ये बेचारे तो इसलिए गए कि जाहिर है इस वक्त मीडिया क्रैकडाउन का पूरा एक प्लान बन चुका है, ठीक है। तो वो अगर गए बेचारे, और तो उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, वो गए हैं। और वो किस वजह से गए हैं हम सबको पता है कि किसी को शौक नहीं होता मारे खाने का, किसी को शौक नहीं होता अंधेरे कमरे में रहने का। तो हर एक किसी को अपनी जान अजीज होती है। तो ये शर्म की बात है, अगर वो गए हैं ना, तो ये आपकी हुकूमत के लिए शर्म की बात है कि वो इतने इतने जर्नलिस्ट एक मुल्क का सरमाया होते हैं, और वो अगर मुल्क छोड़ के गए हैं, आप शर्म करें इस बात पे। और एक और था सना बुच्चा का था कि मुझे कोई, मैं पता नहीं ट्वीट डालती हूँ, वो थोड़ी सी देर में मुझे इतनी गालियाँ पड़ जाती हैं क्या। तो मेरा आपको मशवरा है कि और पीटीआई के लोग ऐसे हैं कि इतनी तेज़ी से मुझे वो फ़ौरन, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप मोहब्बतें भी समेट सकती हैं, जैसे इमरान रियाज ने समेटी, जैसे ये जो सारे हमारे अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर, सदीक जान, ये मोहब्बतें भी समेटते हैं उतनी ही तेज़ी के साथ। आप देखें कितनी तेज़ी से उन्होंने मोहब्बतें समेटी, आप ये काम भी कर सकती हैं। लेकिन आपने दूसरा रास्ता चूज़ किया तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं थोड़ा सा बात करूंगी खान साहब की। अभी स्पीच जस्ट अभी ख़त्म हुई, मैं अभी सुन रही थी, उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें पुरानी थी और फिर मैंने ये इस पर मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें और कुछ इमरान रियाज साहब का भी तज्जिया था कि जो मीडिया क्रैकडाउन की बात हो रही है, तो खान साहब ने भी अपनी स्पीच में उसी को वही बात की कि इस वक्त जो प्लान है मीडिया क्रैकडाउन का, ये फैशिज्म की एक्सट्रीम है, और ये हम सब ये बात कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त इसमें बात की, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया कि ये क्रैकडाउन के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाऊंगा, आज़ाद अदलिया के लिए और आज़ाद मीडिया के लिए। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मीडिया के लिए खान साहब ने सिर्फ ये नहीं किया पीटीआई के लिए, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के लिए भी चलाऊंगा, क्योंकि जो मीडिया पे काम हो रहा है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके दौर में भी कुछ हुआ था, तो उन्होंने बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया, बहुत क्लियर। उन्होंने कहा जो हमारे दौर में अगर एक दो वाक़यात हुए थे, अब सारा आलम के साथ, मुतिला जान के साथ, अगर दो वाक़यात जो हुए थे, वो वाक़यात जो थे और जैसे वो हमने नहीं किए, किसने किए अब आप बताएं, आप सबको पता है किसने किए। तो हमने नहीं किए, और जब हमें पता चला था तो हमने फ़ौरन उनको छुड़वाया था। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आपको इसमें बात नहीं मिलती। जो अभी हम देख रहे हैं जैसे गवर्नमेंट उन पे केसेस झूठे के, इमरान रियाज पे कितने केसेस पड़े हुए हैं। यार आप क्या बातें, मतलब क्या ये चीज़ें कर रहे हैं। आप एक मीडिया बंद कर देते हैं, आपको उससे क्या ARY आपने बंद कर दिया, ठीक है, ARY बंद कर दिया, बड़ा फ़ायदा आपको हासिल हो गया।
ARY بند کیا یا ARY کو منع کر دیا عمران خان کو نہیں کرنا. بول نیوز نے عمران خان کو کوریج دی اور اس وقت بول نیوز کی جو ریٹنگ تھی وہ 44% تھی, باقی سب اس سے نہیں. بول نیوز ایک چھوٹا چینل ہے تو وہ کہاں پہنچ گیا. تو ماشاءاللہ ہمارے خان صاحب کا تو یہ ہے کہ جو یعنی بس ان کے نصیب سے لوگوں کو ملتا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں ماشاءاللہ کیا قسمت پائی ہے ماشاءاللہ ہمارے خان نے, تو ان کے نصیب سے ہی آگے اور لوگ انہی کو دیکھتے ہیں. اور جس دن یہ خان صاحب کا جلسہ تھا تو اس دن ہمارے وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ بھی اسی ٹائم پر انہوں نے چلائی. تو کیا ہوا کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق 1,30,000 ان کی اسپیچ دیکھ رہے تھے اور 8 ملین خان صاحب کی اسپیچ دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ. یعنی کہ آپ کی کوششیں بیکار ہیں. جو عوام نے فیصلہ دے دیا وہ دے دیا, وہ ختم بات. اس کے بعد آپ کی یہ جو کوششیں ہیں نا جو آپ لگے ہوئے ہیں جس کام, اور آپ ایک چال چلتے ہیں, اللہ اس سے اوپر, اللہ کی اپنی ترکیب ہوتی ہے اور اللہ کس طرح نواز رہا ہے لوگوں کو خان صاحب کے توسط سے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں. تو اچھا اب خان صاحب نے بڑی کچھ مزیدار آج کی بھی جو ان کا انٹرویو تھا فریہ کے ساتھ, بڑا ٹکا کے انہوں نے کھل کے بات کی ہے. ایسا نہیں کہ نیوٹرلز کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے نیوٹرلز کو بتایا تھا کہ یہ حالات یہ جب آگے اگر تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے, اور وہ ہوئے. اور یہ بھی کہا کہ اگر ان کی جگہ, ان چوروں کی جگہ اگر کوئی ٹیکنوکریٹس بھی آ جاتے نا تو تب بھی ایکسیپٹیبل ہوتا. مطلب آپ نے انہی چوروں کو لانا تھا. تو کافی کھل کے انہوں نے آج باتیں کی, جو ساری باتیں پرانی بھی کی کہ ہم ایسا کچھ انہوں نے بات نہیں رکھی. اور بڑی مزے کی ایک بات کی کہ مجھے بڑی مزے کے لیے نواز شریف کے سارے بچے پیدا گوال منڈی میں اور اب سب سے انگلینڈ کے مہنگے علاقے میں رہ رہے ہیں. تو بات تو صحیح ہے. تو یہ لوگ کرپشن کر کے پہنچے وہاں تک, اور پھر کرپشن کر کے اپنا سارا پیسہ باہر ہے اور اوورسیز سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا پیسہ دو, تو کون دے گا آپ کو پیسہ. تو یہ بات خان صاحب نے جو باتیں وہ کافی ساری وہی باتیں تھیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے آج یہ بھی کہا, مطلب کھل کے کہا کہ برطانیہ میں آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو یعنی کہ انہوں نے کھل کے کافی ساری باتیں کی کہ ڈیل کی یا ان سے جو بھی سازش کہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ نواز شریف بھی آئیں, اور نواز شریف کو بھی دونوں ایک طرح سے وہ بھی نااہل ہے. تو وہ نااہل جو ہے وہ اپنے کرپشن کے کیسز کی وجہ سے, عمران خان کو جو نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کر رہے ہیں. اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کیا ہیں؟ توشہ خانہ, اور ECP والا تو چل نہیں سکا. تو توشہ خانہ تو بہت ہی بچکانا سا وہ ایک ہے. تو وہ نواز شریف اور اس کا مطلب آپ بتائیں کہ آپ عوام بتائیں گے کیا کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ تو اس کمپیریزن کو لے کے دونوں کو کریں گے نااہل, اور پھر دونوں کو کہیں گے آپ الیکشن لڑیں. تو ابھی تو سازش یہی ہے جو کہ خان صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کی, وہ یہی ہے کہ نواز شریف کو لے کے آئیں گے اور نواز شریف کو بھی میدان میں چھوڑیں گے. تو پتہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سوچتے ہیں, اس ملک کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. پھر یعنی ان کو اتنا اس ملک کا احساس ہے, صرف اپنی گیمز چلا رہے ہیں اور اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کیسے لوگ ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں کہ عوام کس طرف جا رہی ہے, پھر بھی وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. تو اب شہباز گل کے بارے میں جیسے خان صاحب نے بات کی کہ اس کو کس طریقے سے اس کو ٹارچر کیا گیا, کس غلط طریقے سے ٹارچر کیا گیا, اس کا کیا قصور تھا بھائی؟ اس بندے نے کیا ایسی بات کہہ دی تھی جو مطلب اتنی بڑی بات اگر غلط بھی تھی تو کیا وہ اتنی غلط تھی کہ جو مریم نے کہی تھی یا جو نواز شریف نے کہی تھی؟ انہوں نے تو کھل کے بات کی تھی. ان کو بھی پکڑے نا, ان کو بھی ٹارچر کرے نا کبھی. تو یہ ساری چیزیں خان صاحب نے ڈسکس کی. 2-3 چیزیں اور انہوں نے کی کہ جیسے عدلیہ کے بارے میں بات کی کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ جس دن 12 بجے رات کو عدالت لگی تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں کیا اتنا بڑا مجرم تھا. اور میں واقعی سوچتی ہوں کہ ایک انسان خان صاحب کہ کیا وہ اس کی نیت ہے, وہ کس نیت سے اس ملک کے ساتھ کو ایفرٹ کر رہا ہے, اس ملک کے لیے کچھ کر رہا ہے, لیکن 12 بجے اس کے لیے عدالتیں لگ گئیں. تو اس کا دکھ کیا ہوگا, اس کا وہ بنتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بہت ہوا کہ میں نے ایسا کیا برا کر دیا ان عدالتوں کے ساتھ. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو بات امریکہ سے دوبارہ ایک بات دہرائی کہ ہمیں امریکہ سے چائنا سے تعلقات بہتر کرنے ہیں, لیکن دوستی اور غلامی میں فرق ہے. ہم نے غلامی نہیں ایکسیپٹ کرنی, ہم نے دوستی کرنی ہے. جو ہمیشہ وہ بات کہتے ہیں, ہمیشہ ان کی یہ بات یہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کی طرح رکھنے ہیں کہ جیسے انڈیا نے چائنا سے بھی رکھے ہوئے ہیں, رشیا سے بھی وہ لے رہے ہیں, امریکہ سے بھی رکھے ہوئے ہیں, ہر ایک کے ساتھ رکھے, کیونکہ خود پاورفل ہے نا. جب ایک ملک خود پاورفل ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے نیچے لگنے کی, ہم تو لیٹ جاتے ہیں نا نیچے. پھر ایک خان صاحب نے بہت اہم بات ہے وہ اس وقت جو انہوں نے بات کی ڈرون اٹیک کے حوالے سے, کہ اگر یہ جو ڈرون اٹیک یہ ہوا ہے اور یہ جس طرح انٹرنیشنل نیوز کہہ رہی ہے کہ ہاں جی پاکستان نے اسپیس دی ہے, پاکستان نے تو ڈینائی کر دیا, لیکن جس طرح اگر یہ اسپیس دی گئی ہے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. کابل میں جو ڈیمونسٹریشن ہوا ہے وہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اللہ نہ کرے کہ جس طرح خان صاحب نے اشارہ دیا کہ یہ وہ صورتحال نہ ہو جائے جو پہلے تھی جس میں ہم نے 80,000 لوگ گنوائے تھے. تو جو پراکسی وار جو ہم نے لڑی, تو وہ بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. لیکن
ایک خان صاحب نے اتنی باتیں، اس وقت جو باتیں ہیں، حالات سب اگینسٹ ہیں خان صاحب کے، کوئی چیز فیور میں نہیں جا رہی. خان صاحب نے کھل کے کر دیا کہ ہمیں کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں ہے، ہم عوام میں ہی جائیں گے. آخری فیصلہ خان صاحب کا عوام میں ہی جانے کا ہے. ادھر سے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ادھر سے میڈیا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، سب خلاف ہیں. لیکن خان صاحب نے اتنی اچھی بات کیا آخر میں، انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے. میں کہتی ہوں اس شخص کو سلام ہے، اس کے آپٹیمسٹک ہونے کو، کہ کتنا آپٹیمزم ہے ان میں، کہ وہ اور کتنا پازیٹیوٹی ہے ایک انسان میں، کتنی پازیٹیوٹی ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کا فیوچر شاندار ہے. حالانکہ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم کبھی ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پرابلمز حل کیوں نہیں ہو رہے، پوری دنیا ہمارے خلاف ہو رہی ہے. سائفر آ گیا، سائفر کی بھی انہوں نے بات کی، سائفر پہ مطلب ہر چیز امریکہ ہے، پوری سب کچھ خلاف ہے، تو ہم کبھی ہو جاتے ہیں. لیکن خان صاحب کا جو حوصلہ ہے نا، مطلب سلام ہے اس شخص کے حوصلے کو. انہوں نے کہا مستقبل شاندار ہے. کیوں شاندار ہے؟ کیونکہ عوام میں شعور آ گیا، اور عوام میں جب شعور آ جاتا ہے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ماشاءاللہ خان صاحب، میں سلام کرتی ہوں آپ کی اس بات کو. مجھے اتنی اچھی لگی کہ اتنی سارے ہم پرابلم، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ جب بھی فیئر الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی سویپ کرے گی، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. اور ٹکٹ میں خود دوں گا، اور میں ٹکٹ بے شک نئے ایسے پرانے الیکٹیبلز کو نہیں دوں گا. نئی قیادت آئے، یہ بہت اچھی بات خان صاحب، اور آپ نے یہ بات کی، نئی قیادت کو دوں گا. نئی قیادت آئے چاہے وہ کچھ بھی ہو، کیونکہ اتنا کچھ دیکھ لیا، ایک تجربہ ہو گیا نا کہ جو جیتتے ہیں پھر وہ کیسے منتیں کرواتے ہیں، کیسے بلیک میل کرتے ہیں اس طرح کے لوگ. تو انہوں نے کہا میں نئی قیادت کو دوں گا. تو یہ بھی بہت اچھا فیصلہ، بہت اچھا لگا. اور آخر میں بات اس کو ختم کروں گی. میں نے ایک خاتون تھی، ان کا وہ میں نے دیکھا، ایک ویڈیو دیکھی، ابھی دیکھی، تو مجھے اتنی مزے کی لگی، مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے کہا وہ شیئر کروں. انہوں نے کہا کہ جیسا شہباز گل صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کھاتا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان، انہوں نے ان کو جواب دیا، اس بات کا جواب دیا کہ خان جو کھاتا ہے نا، وہ تم لوگ بھی کھا کے دیکھو ایک دفعہ. خان حلال کھاتا ہے، جو حلال کھاتا ہے نا وہ اس لیے اتنا طاقتور ہے، اور تم کبھی وہ نہیں کھا سکتے جو وہ کھاتا ہے.